बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम बैक हो गया नज़र वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद। तो दोस्तों हर बार की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही दिलचस्प है। वीडियो जो है कुछ इस तरह का टॉपिक है कि एक शख्स कत्ल करता है और उसको अदालत में जो काजी होता है जो अरब का वो हम जो है अपनी ज़बान में जज बोलते हैं, लेकिन अरेबिक में जो जज है उसको काजी कहा जाता है। वो फ़ैसला सुनाता है कि कत्ल के जुर्म में क्या सज़ा दी जाती है। तो ये टोटल जो है कन्वर्सेशन इस आज के एपिसोड में जो है मैंने ट्रांसलेट किया है, बहुत ही दिलचस्प है। आप लोग तो जानते हैं कि अरब के कवानीन किस कदर सख्त होते हैं। खुदा न खास्ता आप लोगों पर भी ये वक्त आए तो कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि काजी क्या कह रहा है और आपको क्या कहना चाहिए। तो एक छोटा सा क्लिप है जिसको मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। حكمت عليك بسنتين. حكمت عليك بسنتين. حكمت عليك بسنتين. حكمت عليك بسنتين. حکمتا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ میں سزا سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ علیک یعنی کہ تمہیں، بسنتین جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سنہ یعنی کہ ایک سال، بسنتین 2 سال کا جو ہے اس نے اس کو سزا سنائی ہے۔ حکمتا علیک بسنتین یعنی کہ میں تمہیں 2 سال کی سزا سناتا ہوں۔ آئی سینٹینس یو ٹو 2 ایئرس۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس کو 2 سال کی سزا کیوں سنائی گئی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جن کا قتل ہوتا ہے اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان سے 3 لاکھ ریال آلریڈی لے چکے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو ہے قاضی ان کو 2 سال کی سزا سناتا ہے، اور آگے ان کا کیا ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ قاضی کے ساتھ کس طرح سے بات کی جاتی ہے اور قاضی کیا کہہ رہا ہے۔ چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اكره يا شيخ الله يهديك، ذكر الله. اكره يا شيخ الله يهديك، ذكر الله. ذکر اللہ یا شیخ اللہ یہدیک، ذکر اللہ، ذکر اللہ یا شیخ اللہ یہدیک، ذکر اللہ۔ اب یہ کہتا ہے ذکر اللہ یعنی کہ اللہ کو یاد کرو، یا شیخ اے شیخ، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ کہتا ہے اللہ یہدیک یعنی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، پھر کہتا ہے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ یعنی اس کا ٹوٹل ترجمہ بنے گا اللہ کو یاد کرو یا شیخ اے شیخ، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ کو یاد کرو۔ ریممبر اللہ شیخ میں اللہ گائیڈ یو، ریممبر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب بھی کوئی شخص آپ کو کسی قسم کی سزا سناتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ اس کو رپلائی میں کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ اس کی رپلائی میں جو ہے اس طرح عربک میں کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آپ سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے جو کہ ناگوار ہوتی ہے تو آپ اس کو یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذکر اللہ یا شیخ، ذکر اللہ، ذکر اللہ یعنی کہ اللہ کو یاد کرو یا اللہ کا نام لو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں اللہ ہدیک یعنی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ جب بھی کوئی بات، کوئی سعودی اگر آپ کو آ کر گالی دے یا کوئی ایسی بات کرے ناگوار جو ہو تو آپ اس کو یہ جملہ ایزیلی بول سکتے ہیں، تو وہ اگلا شخص جو ہے خود ہی شرمندہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور کسی بھی موقع پر اس لفظ کو بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی زبردست لائن ہے۔ چلیں اب ہم آگے کرتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں۔ ما تعمد تصدم يا شيخ. ما تعمد تصدم يا شيخ. ما تعمد تصدم یا شیخ، ما تعمد تصدم یا شیخ۔ ما تعمد کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تصدم کا مطلب تو آپ کو پتہ ہوگا کہ صدمہ یعنی کہ کسی کو جھٹکا دینا، کوئی ایکسیڈنٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوتا ہی کیا ہے کہ یہ شخص موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے اور ایک بچے کو ایکسیڈنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو ٹکر لگاتا ہے یعنی کہ صدمہ دیتا ہے۔ صدمہ حادث جو ہے عربک میں ایکسیڈنٹ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب بنے گا ما تعمد یعنی کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تصدمو اس کو جھٹکا دینا یا ٹکر مارنا، ٹھیک ہے، اے شیخ، ٹھیک ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے جھٹکا نہیں دیا اے شیخ۔ امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی تو اس کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی میں بتاتا چلوں ایسی بہت سی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کرائٹیریاز میں، جیسے خواتین کی آپس میں گفتگو، کسی مرد کی خواتین کے ساتھ اور کسی خاتون کی مرد کے ساتھ عربک میں کس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں، ٹوٹل ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔
آپ مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وشلون ما كنت متعمد؟ وشلون ما كنت متعمد؟ وشلون ما كنت بتعمد. وشلون ما كنت بتعمد. وشلون کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے کے جو ہے کیٹیگری میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ما كنت یعنی کہ نہیں تھے، بتعمد یعنی کہ جان بوجھ کر جو ہے تم نے جان بوجھ کر وہاں پر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس حساب سے کہا جاتا ہے. وشلون جیسے اس نے کہنا ہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، تو قاضی جو ہے اس کے جواب میں کہہ رہا ہے وشلون ما كنت بتعمد یعنی کہ کیسے تم جان بوجھ کر نہیں تھے. ٹھیک ہے، یا تم نے کیسے جان بوجھ کر نہیں کیا. ہاؤ یو ور نوٹ آن پر. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. وانت لاهي في جوالك يوم صدمت الولد. وانت لاهي في جوالك يوم صدمت الولد. وأنت لاهي في الجوال يوم صدمت الولد. وأنت لاهي في الجوال يوم صدمت الولد. اب اس کی ٹرانسلیشن بہت ہی دلچسپ ہے، تھوڑا سا بڑا جملہ ہے لیکن میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا. وانت یعنی کہ تم، لاہی یعنی کہ لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. فی الجوال یعنی کہ موبائل میں تم لگے ہوئے تھے. یوم صدمت یعنی کہ جس دن ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لڑکے کا. ولد جو ہے لڑکے کو کہا جاتا ہے. اب دوبارہ سے سن لیں اور پھر اس کی ٹرانسلیشن نوٹ کر لیجئے گا. وانت لاہی فی الجوال یوم صدمت الولد. اور تم اس دن موبائل پر لگے ہوئے تھے جس دن لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللي يهمل الطريق وما ينتبه للبشر اللي يمشون قدامه. اللي يهمل الطريق وما ينتبه للبشر اللي يمشون قدامه. اللي يهمد الطريق وما ينتبه للبشر اللي يمشون قدام. اللي يهمد الطريق وما ينتبه للبشر اللي يمشون قدام. اب یہ جو شیخ ہے ان کو عذر پیش کر کے کہہ رہا ہے اللي يهمد الطريق یعنی کہ جو راستہ دکھاتے ہیں یا جو راستہ ہموار کرتے ہیں. وما ينتبه یعنی کہ وہ خبردار نہیں ہوتے. للبشر جو ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے، انسانوں کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں سے خبردار نہیں ہوتے. اللي يمشون قدام. علی یعنی کہ جو، یمشون کا مطلب ہوتا ہے چلنے والے لوگ جو چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قدام کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے. ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے سن لیں اور پھر اس کی میں اردو میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں. علی یحمد الطریق وما ینتبہ للبشر علی یمشون قدام. یعنی کہ جو راستہ ہموار کرتے ہیں یا ہدایت دکھاتے ہیں یا راستہ دکھاتے ہیں وہ لوگوں سے خبردار نہیں ہوتے جو سامنے چل رہے ہوتے ہیں. Those who pave the way are not aware of the people who are walking in front. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سنتين وقليلة في حقه. بس يا شيخ. سنتين وقليلة في حقه. بس يا شيخ. سنتين وقليلة في حقه. سنتين وقليلة في حقه. 2 سال. سنتين 2 سالوں کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ اس نے سزا سنائی ہے 2 سال کی. وہ گلیلہ یعنی کہ کم ہے، فی حقہ اس کے بارے میں یا تمہارے بارے میں. ٹھیک ہے نا. اب اس کو سزا سناتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ جو 2 سالوں کی میں نے تمہیں سزا سنائی ہے یہ تو بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے. وہ عربک میں اس طرح کہیں گے سنتين وقليلة في حقه یعنی کہ 2 سال اور اس کے لیے بہت کم ہے. ٹھیک ہے. 2 years and less for that. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، نہیں تو ہماری جو یہ ویڈیوز ہیں اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، کیونکہ نوٹیفیکیشن آپ کو پاس آئے گی نہیں. ٹھیک ہے. آٹومیٹکلی اگر لنک آ گئی تو آ گئی، نہیں تو بیل آئیکن پریس نہ کرنے سے ہماری نئی ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچ سکے گی. آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا. تو ملتے ہیں اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نیکسٹ ٹائم. اوکے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.